یہ ویڈیو سیریز ان لوگوں کے لیے ہے جو انکنڈیشنلی لو کرتے ہیں اور سائلنٹلی ڈیٹیچ بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ اپنی باؤنڈریز ہی بھول جاتے ہیں، لیکن جب بار بار آپ کو نظر انداز کیا جائے، آپ کے جذبات کو لائٹلی لیا جائے اور آپ کی پریزنس کو گارنٹڈ سمجھ لیا جائے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب نہ کوئی شکایت رہتی ہے، نہ بحث، بس آہستہ آہستہ ایموشنلی ڈیٹیچ ہوتا چلا جاتا ہے انسان۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سب کچھ فنڈامنٹلی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ مکمل طور پہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں تو شروع میں آپ کا پارٹنر یا آپ کا لوڈ ون آپ کو تھوڑی سی اسپیس دیتا ہے۔ وہ انسان یہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ابھی بھی کتنے اویلیبل ہیں، لیکن جیسے ہی یہ احساس یقین میں بدلتا ہے کہ اب آپ ایموشنلی ایکسیسیبل نہیں رہے اور آپ کی انرجی اب ان کے کنٹرول میں نہیں رہی اور آپ کا پیار اب اویلیبل نہیں، تب انہیں آپ کی انٹرنسک ویلیو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جو چیز ہمیشہ اویلیبل ہو اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل جائے، اور تب انہیں یاد آتی ہے آپ کی ایموشنل پریزنس، آپ کی کیئر، آپ کی کنسسٹنسی اور وہ انکنڈیشنل سپورٹ جو آپ بغیر کسی ڈیمانڈ کے اس انسان کو دیتے رہے ہیں، اور تب وہ واپس آتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے، ہر واپس آنے والا ہیل کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات، کچھ لوگ صرف اپنی ایموشنل نیڈز پوری کرنے آتے ہیں، انہیں سکون چاہیے ہوتا ہے، کنیکشن نہیں۔ ایسے لوگ اپنی غلطیوں کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، بلیم شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو اوور سینسٹیو فیل کرواتے ہیں اور آپ کے درد کو سمجھنے کی بجائے اپنی پوزیشن ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف کمفرٹ چاہیے، کمٹمنٹ نہیں چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کے ہرٹ، آپ کی تکلیف، آپ کے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے جو محبت ان کو دی تھی، جو کیئر، جو رسپیکٹ، جو اٹینشن آپ نے ان کو دی تھی، وہ مس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے واپس آنا چاہتے ہیں۔ ان کا رویہ آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ ان کا پرپس کیا ہے واپس آنے کا۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں دوسرے نقطے کی، دوسرے طرح کے انسانوں کی۔ کوئی اگر جینوئنلی آپ کی زندگی میں واپس آنا چاہتا ہے تو اس کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ وہ انسان آپ سے پوچھے گا کہ میری کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ ہرٹ کیا ہے، میں نے کہاں کون سی مسٹیک کی ہے، میں یہ چاہتا یا چاہتی ہوں کہ ریلیشن شپ کو بیٹر بنایا جائے، ریپیئر کیا جائے، ری بلڈ کیا جائے۔ وہ انسان ڈیفینسو نہیں ہوگا، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اس ڈسکشن کو ایک کورٹ روم کا کیس نہیں بنائے گا، وہ ایکسکیوزز نہیں دے گا اپنے بیہیویئر کے لیے۔ وہ آپ کو سننا چاہے گا، آپ کو سمجھنا چاہے گا، آپ کے ہرٹ کو ایکنالج کرے گا۔ وہ انسان رسپانسبلٹی لے گا، وہ اکاؤنٹیبلٹی دکھائے گا اپنی طرف، اور سب سے اہم بات، وہ آپ کی باؤنڈریز کا احترام کرے گا۔ یہی تو ہوتی ہے ایموشنل میچورٹی، یہی تو ہوتی ہے جینوئن انٹینشن ٹو ری بلڈ دی کنیکشن، دی ریلیشن شپ۔ اب آخری بات، یہ فیصلہ اب آپ کا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو شخص آپ کی زندگی میں واپس آنا چاہتا ہے، کیا وہ صرف واپس آیا ہے تاکہ دوبارہ کنیکشن حاصل کرے، یا وہ واقعی واپس آیا ہے تاکہ ریلیشن شپ کو ریپیئر کیا جائے، ری بلڈ کیا جائے، بیٹر کیا جائے۔ یہاں اکثر لوگ سب سے بڑی غلطی کر دیتے ہیں کہ اپنے لوڈ ون کی واپسی پہ اتنے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی خود سے ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ انسان ایک بدلا ہوا اور بہتر انسان بن کر آیا ہے جینوئن انٹینشنز کے ساتھ۔ ان کو دونوں بیہیویئر کا فرق ہی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہاں مائنڈفلنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ نے اس ریلیشن شپ میں جتنے کریجیس اور کانشیس سٹیپس لے کر اپنی پرسنل گروتھ پہ کام کیا ہے، یہاں فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس گروتھ کو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ واپس آنے والے انسان کے بیہیویئر پہ غور کریں، سمجھیں اور محسوس کریں۔